رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یوٹیوب پہ دوسری ویڈیو میں آج اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ حسرتیں تھیں قیامت کے حوالے سے، کہ قیامت کے دن جو ہے وہ انسان کیا حسرت کرے گا، اور وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق زندگی نہ گزاری ہوگی، یا پھر اس نے اپنے نبی جو ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ اگر اس نے اپنی دنیا کو نہ بنایا ہوگا، ان کے احکامات پہ عمل نہ کیا ہوگا، یا ان کی اتباع یا ان کی اطاعت نہ کی ہوگی، اور اپنی منمانیوں میں زندگی گزاری ہوگی، تو وہ لوگ کیسی حسرتیں کریں گے۔ ایک دفعہ میں ان ساری حسرتوں کو لسٹ ڈاؤن کر دوں انشاءاللہ، پھر آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور جو حسرتیں تھیں وہ یہ تھی کہ ایک تو نبی کی اطاعت نہ کرنے کی حسرت ہوگی، پھر اللہ کی نشانیوں کو نہ ماننے کی حسرت ہے، پھر ایمان نہ لانے کی حسرت ہوگی، آخرت سے بے خوفی کی زندگی گزاری، اس چیز کی حسرت اس کو ہوگی کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، پھر شرک سے پاک زندگی کی اس کو حسرت ہوگی، دوستیوں سے متعلق بھی کچھ حسرتیں اس دن انسان کرے گا، زندگی میں عمل صالح نہ کرنے کی حسرت ہے، پھر بڑوں کی اندھا دھند اطاعت ہوگی، شیطان کو ساتھی نہ بنانے کی حسرت، کہ شیطان کو میں ساتھی نہ بناتا، ایسی حسرت بھی ہوگی اس کو کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اور اس کے بعد مال کے کام نہ آنے کی بھی حسرت ہوگی اس دن انسان کو۔ تو اس کے بعد آج شروع کریں گے ہم لوگ خوف اور غم سے نجات۔ ہر انسان ہی چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو غم سے چھٹکارا مل جائے یا اس کو امن مل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے، تو یہاں پہ غم بھی آئیں گے اور بہت سارے خوف بھی ہیں جو ہمیں آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، تو ان کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والے ڈپریشن سے انسان کافی حد تک جو ہے وہ نجات پا لیتا ہے، اور بلکہ اس کا جو غم ہوتا ہے وہ دنیا کے بجائے آخرت کا غم بن جاتا ہے، تو وہ غم نہیں ہے اصل میں، وہ انسان کی نجات کا سبب بنے گا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں، سورہ بقرہ آیت 38 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہ ہوگا۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، اور اگر ہم اس دنیا میں قرآن کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہم کسی نہ کسی خوف اور کسی نہ کسی غم میں مبتلا رہیں گے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے مطابق کر لیں اور ہدایت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں ہر معاملے میں، اسلام ایک پورا نظام ہے، اور اس نے چھوٹے سے لے کے بڑے موقع، ہر موقع کے لیے ہمیں ایک گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ اس موقع پہ کیا کرنا ہے، یہاں پر کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہر موقع کے لحاظ سے ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اس ہدایت پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ خود پریشان ہوں گے، اور کسی نہ کسی طرح کا خوف اور غم ہمیں لگا رہے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت 62 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی، عیسائی اور صابی ہیں، جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور عمل صالح کرے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس کے لیے کوئی خوف و رنج نہ ہوگا۔ تو قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ خوف و غم سے نجات میں ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ جو اللہ پر ایمان لا رہے تھے، جنہوں نے آخرت کا یقین رکھا، آخرت کی تیاری کی اور عمل صالح کیا۔ تو چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، صابی ہے، کوئی بھی ہے، شرط کیا ہے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لاتا ہو، اللہ پہ ایمان لانا ہے، پھر ظاہر ہے کہ نبیوں پہ ایمان لانا ہے، کتابوں پہ ایمان لانا ہے، آخرت کا اس کو یقین ہے، اور اس کا عمل بھی عمل صالح ہو، تو اس کے لیے بھی کوئی خوف اور غم کا مقام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت 112 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور وہ محسن بھی ہو، اس کے لیے اس کے رب کے پاس سے اجر ہے، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف نہ رنج ہے۔ سیم بات کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ قرآن میں یہ ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مومنوں کی جو ہے وہ جان اور مال ان کی جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو کمپلیٹلی سرنڈر کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں چلے جائیں، حالانکہ یہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے، کیونکہ جنت کا راستہ مشکل ہی ہے، اس میں آپ کو اپنی خواہشات، بہت ساری چیزیں قربان کرنی پڑیں گی، اس کے بعد ہی جا کے ہم اس امید کے ساتھ جی سکتے ہیں کہ ہاں شاید اللہ ہمیں جنت
میں جگہ دے دیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہستی کو سونپ دے، پورے کا پورا سونپ دے، اپنا آپ پورا اللہ کے حوالے کر دے ہر معاملے میں۔ تو یہ چیز تبھی ہوگی جب آپ کو اس بات پہ یقین ہوگا کہ ہم جس رب کو اپنا آپ دے رہے ہیں وہ رب قدردان بھی ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور یقین جانے کہ اللہ واقعی ضائع نہیں کرتا انسان کو کبھی بھی، اور اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سب سچے ہیں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ اللہ جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم سے، تو وہ کبھی بھی ہمارا نقصان نہیں کرتا۔ بعض اوقات ہم اللہ کی جو معیشت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو تدبیریں ہوتی ہیں یا حکمتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب آپ ایک دفعہ بھروسہ کر لیں گے اور بالکل خاموشی سے، جسے کہتے ہیں نا کہ ہر موقع پہ جو بھی حالات آپ کے چل رہے ہیں، جیسی بھی چیزیں آپ کی معاملات چل رہے ہیں، آپ صرف اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب آپ اللہ کے حوالے ہو جائیں گے، اپنے آپ کو پورا اللہ کے حوالے کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ویڈیوز بنانا یا اس طرح سے قرآن کی بات کو کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ اتنا بھاری کام ہے کہ جیسے قرآن میں کہتے ہیں نا کہ پہاڑوں کو دیا تھا، پھر زمین کو دی یہ امانت قرآن کی، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو انسان نے جو ہے وہ اس کو لے لیا تھا۔ تو اس وقت بیٹھے ہوئے ویڈیو بناتے ہوئے بھی شیطان کے وار ہو رہے ہیں مجھ پہ، آپ شاید نہیں محسوس کر پائیں گے لیکن مجھ پہ ہو رہے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا دشمن ہے ہی شیطان، تو وہ بہت طریقوں سے جو ہے وہ آپ کی طرف آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ نہیں چلے گا زور تمہارا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ تو یہ نہیں کہ آپ نے پارشلی جو ہے نا وہ اللہ کا ہونا ہے اور پارشلی کسی اور کا آپ نے ہو جانا ہے، آپ نے پورے کا پورا اللہ کا ہونا ہے، اسی صورت میں جو ہے وہ آپ کو خوف اور رنج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد خرچ کرنے کے حوالے سے آیت 262 سورہ بقرہ میں، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے اور دکھ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اب بعض اوقات لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ جتاتے ہیں، بتاتے ہیں، پراپرلی لوگ نام لے کے جو ہے ایسے معاملات کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ دیا فلاں، ہمارا نام جو ہے وہ ایون کہ مسجدوں میں یا اس طرح سے اعلانات بھی ہوتے ہیں جی فلاں نے دیا ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ آپ اعلانیہ بھی آپ خرچ کر، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ اپنا نام بھی جو ہے وہ لو، کیونکہ جو کام آپ نے اللہ کے لیے کیا وہ تو اللہ کو پتہ ہونا چاہیے نا، تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مطلب اللہ کے دین کے راستے میں خاص طور پہ، باقی صدقات بھی ہیں لیکن اللہ کے دین کے لیے جو خرچ کرتا ہے نا اس کا خاص طور پہ ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ آیت 274 میں یہ بھی خرچ کے حوالے سے کہ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ان پر بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو یہ 5ویں آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جس میں خرچ کے حوالے سے صبح شام جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبح شام وہی خرچ کر سکتا ہے کہ جس کا دل دنیا سے نہ لگا ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے اٹھا کے اپنا سارا ہی جو ہے وہ سب کچھ دے دینا ہے اور خود جو ہے وہ خالی ہاتھ بیٹھ جائیں، یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ اپنی ضرورت کا خیال رکھو۔ ہاں یہاں پہ آپ اس طرح کر سکتے ہو کہ اپنی خواہشات کو کم کر کے اپنی ضروریات کے اوپر آ جاؤ اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ خرچ کر دو، کیونکہ خواہشات ایسی چیز ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آج ایک چیز آپ کو پسند ہے، کل کو دوسری آئے گی، تو یہاں پہ اپنے آپ کو آپ روک لیں گے تو پھر آپ کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں ہی آیت 277 میں ہے، جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، تو ایسے لوگوں پہ بھی خوف نہیں ہوگا۔ اب لوگ عمل صالح تو کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے جب بہت سارے لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، تو یہ یہاں پر یہ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ضرور دینی ہے، نماز بھی قائم کرنی ہے، پھر عمل صالح اور ایمان سب کچھ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے دین کے جس کو آپ اپنی مرضی سے اپنے سلیکٹڈ جو ہے نا وہ چیزیں آپ لے سکتے ہو، نہیں، ایک کرائٹیریا ہے، ایک پورا دین ہے، ایک پوری جو ہے نا وہ ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، تو وہ اسی طریقے سے ہی آپ کو چلنا پڑے گا۔ سورہ آل عمران آیت 170
جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، اس سے خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ کے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف و رنج کا مقام نہیں ہے۔ یہ بھی اسی طرح سے کہ انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو عطا کی ہے نا، انسان اس پہ مطمئن ہو جائے، تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے۔ انسان ظاہر ہے زیادہ کی خواہش جو ہے وہ پھر آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، تو یہاں پر بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف و رنج کا مقام نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ الانعام آیت 48 ہے، ہم رسول بھیجتے ہیں مگر ڈرانے اور خوشخبری دینے کے لیے، تو جو کوئی ایمان لے آئے اور اصلاح کرے تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج۔ سمپل سی بات ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، تو پھر ایسے انسان کے اوپر بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک ڈیسیژن لے لیا، اپنی زندگی جیسی بھی تھی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آج سے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے مطابق زندگی گزارنی شروع کروں گی، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو کیا ہوگا کہ پھر اس پہ جم جانا ہے، کیونکہ ثابت قدمی بڑی ضروری ہے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسانی ہے یہاں پہ جو ہے وہ آپ بہت ڈگمگاتے بھی ہو، بہت سارے پرابلمس بھی آتے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کا ساتھ مانگنا ہے کہ جو دین پر ہوں، جو آپ کو ہمت دیں، طاقت دیں جب آپ کا ایمان لو ہو رہا ہو۔ تو یہ چیز ہے کہ اب آپ کو میں اس کو لسٹ ڈاؤن کر دیتی ہوں کہ پہلے ایمان ہے، پھر عمل صالح ہے، پھر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، نیت ہے، عمل ہے، خرچ ہے چھپا اور کھلا، رات دن خرچ ہے، پھر اصلاح کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اپنی ذات اللہ کے سپرد اور جم جاتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ کون ہیں جن پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا قیامت کے دن انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی انسان صبر کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے جب کچھ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قدردان ہے، اللہ اس کو یاد رکھتے ہیں، تو کبھی بھی یہ مت سوچیں، کیونکہ شیطان ہمیشہ آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے گا، یا پھر وہ آپ کو اتنا اداس کر دے گا کہ پتہ نہیں شاید تم کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے نا، اس نے تو کرنا ہی یہی ہے کہ ہمیں بھٹکانا ہے، تو وہ کسی بھی طریقے سے کوشش تو اس کی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے سے دور کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے راستے پہ نہیں ہوتے، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو شیطان ہی تنگ کرتا، ان کو کوئی ڈپریشن نہیں آ رہا ہوتا، ان کو کچھ بھی انزائٹی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آلریڈی ان کو شیطان چھیڑتا ہی نہیں ہے۔ انزائٹی ڈپریشن تب آتا ہے جب ہم دو چیزوں میں جب ہم آ جاتے ہیں، مطلب ہم دنیا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کو بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں، یا پھر ایون کہ اگر ہم صرف خالص ہو کے اللہ کی طرف جائیں گے تو شیطان پھر ہمیں کھینچتا ہے، ہمیں خواہشات کھینچتی ہیں، معاشرہ کھینچتا ہے، تو وہاں پر ظاہر ہے اگر آپ اکیلے ہوں گے تو آپ کو دکھ بھی آئے گا، تکلیف بھی آئے گی، آپ ہرٹ بھی ہوں گے، لیکن جب یہ سب کچھ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، تو آپ کو یہ یقین و بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ تو اگر آپ کو جو ہے وہ باتیں سمجھ آئی ہوں، کچھ بھی آپ بتانا چاہیں آپ ضرور بتائیں، مجھے اچھا لگے گا، اور باقی انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتی ہوں۔